بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، یہ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں سے میں نے بہت سی آیات اکٹھی کر کے ایک کلیکٹ کی ہیں، صرف آپ کے لیے اور اپنے لیے کہ میں خود اس کو پڑھوں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بہت سی جگہوں پہ بہت سی اقوام کو مخاطب فرماتا ہے، جیسے اپنے حبیب کو بھی مخاطب فرمایا، اور وہ الفاظ شروع ہوتے ہیں یا سے، جیسے یا ایہا النبی، اے میرے پیارے نبی، یا ایہا الرسول، اے میرے رسول، یا ایہا المزمل، اے لحاف اوڑھنے، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایہا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے۔ اور اسی طریقے سے بادشاہوں کو مخاطب کیا یا ایہا العزیز، اسی طریقے سے جو قوموں کے سردار ہیں ان کو مخاطب کیا یا ایہا الملأ، اسی طریقے سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مخاطب کیا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اسی طریقے سے یا ایہا الذین ہادوا، یہودیوں کو مخاطب کیا، لوگوں کو مخاطب کیا یا ایہا الناس، کافروں کو مخاطب کیا یا ایہا الکافرون، اور ایک چونٹی بھی جا رہی ہے اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایہا النمل۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی مخاطب کرتا ہے، جو دین اسلام کے اندر آئے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو کس آیات سے مخاطب کرتے ہیں، کس ورڈ سے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو دوستوں، میں نے قرآن مجید میں سے جتنی بھی آیات تھی یا ایہا الذین آمنو، وہ تقریباً 87 کے نزدیک میری نگاہ کے سامنے آئی ہیں۔ اگر کوئی بھائی زیادہ جانتا ہو تو وہ بھی سامنے لیا، میں نے تو اتنی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، شاید میں بھول بھی سکتا ہوں، تو وہ ساری میں نے اکٹھی کر کے یہ اپنے پاس میں نے لکھی ہیں، تو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کا شوق ہر کوئی رکھتا ہے کہ میں سمجھوں، میں اس کو عمل کروں، یہ پیغام میرے سمجھ میں آ جائے۔ تو پڑھنا تو ہمیں پورا قرآن مجید چاہیے، کیونکہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب اور بے عیب کتاب ہے۔ تو جو آیات خاص کر کے مسلمانوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، ان کو تو ضرور پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے۔ تو وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں روزانہ کی بیس پہ 10 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ان کو سنیں اور سن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں، پہلی آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جو کچھ مال و اسباب ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، دراصل ظالم ہی ہے جو انکار کرتے ہیں۔ مطلب وقت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ، زکوٰۃ، عشر فطرانہ آپ دے لیں، اپنے لیے ذریعہ آخرت کا ذخیرہ آخرت بنا لیں۔ دوسری آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر واضح ہدایت کے باوجود تم نے لغزش کھائی تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، کہ یعنی پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کچھ چیزوں کو لے لو اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دو، نہیں، پورے کے پورے اسلام کے قاعدے کلیہ قانون اصول کے اوپر عمل کرو۔ اسی طریقے سے تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی، یعنی آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے، اس لیے آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ علیم الحکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے ہر ایک چیز کو، تو اس کے ذریعے سے تقوی آپ کے اندر آئے گا، تو یہ روزے ضرور رکھے کرو۔ اسی طریقے سے چوتھی آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے،
کہ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عقل خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، شاید تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اور ایسی آیات ہیں، آگے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ 5ویں آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ پوری آیات ان اللہ غفور رحیم، یہ کافی بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کے بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، مطلب غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس چیز کو نہ کھاؤ، اور کوئی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کوئی اور نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کے حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس کے لیے اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ اب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، اور ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات سنا کرو، دھیان کے ساتھ، فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ بات سنا کرو۔ یہ کافر تو دردناک عذاب کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ کو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والوں، بیشتر بدگمانیوں سے بچو، بیشتر بدگمانیاں گناہ ہیں، اور کسی کا بھید نہ ٹٹولو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور تم میں سے اگر کوئی ایک دوسرے کو غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تمہیں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً آپ کو اس چیز سے کراہیت آئے گی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، ان اللہ تواب الرحیم ہے وہ۔
اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسروں عورتوں کا مذاق اڑایا کرے۔ ممکن ہے وہ عورتیں تم سے بہتر ہوں، تم آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد نافرمانی کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو کہ توبہ نہ کرے وہ ظالم لوگ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے، ظالم۔ اسی طریقے سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتاوا کرنا پڑو۔ یعنی کوئی بھی آپ کے پاس پیغام لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تصدیق کر لیا کرو کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کی حدیث بھی ہے کہ انسان کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وہ سنی سنائی آگے بات پھیلا دے۔ تو دوستوں، اس طریقے سے میں روزانہ کی 10 آیات آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، وہ خاص کر کے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے۔ یہ باتیں محض سننے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف لفاظی یا الفاظ کی جگاری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے، پیغام ہے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرو۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ہر ایک چیز کھول کھول کر آپ کو بتا دی تھی، لیکن تم خود ہی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، پڑھا نہیں ہے۔ اب اگر پڑھ نہیں سکتے تو ان چیزوں کو سنو، سن کر آگے بھی سناؤ، ان کو شیئر کرو، ان کو پھیلاؤ کہ یہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ ایک ایک کے لیے، اے دلدار، اے مدثر، اے فراز، اے احمد، اے عزیز، مطلب ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ بتا رہا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستوں، آخری بات یہ ہے کہ میں نے اپنا یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنایا ہے دلدار احمد کے نام سے۔ آپ میری ویڈیو وہاں پہ بھی جا کر سن سکتے ہیں، میں روزانہ کی ویڈیو وہاں پہ بھی چڑھاؤں گا، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں بھائیوں کو بھی بتائیں کہ یہ خیر کی چیز ہے، یہ خیر کی چیز آگے پھیلانی چاہیے۔ میرے آقا کا ارشاد بھی ہے کہ جو اپنے لیے چاہو دوسرے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ تو جو آپ کی وجہ سے ایک بندہ اعمال کے اوپر آئے گا، کسی کو پتہ ہوگا تو وہ عمل کرے گا، اور کسی کو پتہ ہوگا تو وہ دوسروں کو بتائے گا، تو جب سنے گا تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ان کے سامنے شیئر کرو، اور اس کا جو ہے نا ایک اجر عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔